کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو اپنے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے تو دو آدمی مسجد میں آپس میں باتیں کر رہے تھے اونچی آواز میں۔ صاحب نے ایک کنکر اٹھایا اور یوں کر کے ادھر پھینکا، تو ان کے قریب جا کے جب گرا تو انہوں نے اس کو دیکھ کے یوں دیکھا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو حضرت عمر بیٹھے تھے تو انہوں نے ایسے اشارے سے بلایا، وہ دونوں آ گئے۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے، کہاں کے ہو؟ کہا جی ہم طائف کے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں مار مار کے تمہارے چہرے لال کر دیتا۔ جب ہم جائیں روضہ اقدس پر تو وہاں آہستہ آواز میں سلام پیش کریں، جیسے لوگ وہاں جاتے ہیں اور خاص طور پر عورتیں جاتی ہیں تو اتنا شور مچاتی ہیں جو انتہائی بے ادبی ہے، انتہائی بے ادبی۔ یعنی یہ تو ایک چیز بتائی ہے، اصل بتانا یہ ہے کہ اپنے نبی کی زندگی کے خلاف مت چلو، کہ نہیں جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اپنی آوازیں اللہ کے نبی کی آوازوں پہ بلند کر دی۔ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز بہت بلند تھی، انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا ثابت تو ان میں سے نہیں ہے، تعیش حمیداً وتموت شہیداً، سبحان اللہ، تو عزت کی زندگی گزارے گا اور شہادت کی موت پائے گا۔ فرسٹ ورڈ جس کو کہتے ہیں مالدار۔ جتنی ان کی گھریلو اور انفرادی زندگی دکھی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں کی عورتیں ان کے مقابلے میں بہت اعلیٰ زندگی گزار رہی ہیں۔ وہاں کی عورت ایک ٹیشو پیپر ہے، ٹیشو پیپر، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، تو جب وہ شراب پی لیتا ہے تو شراب میں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ پھر اپنی گرل فرینڈ کو اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، اور کسی کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بوائے فرینڈ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور پھر وہ اکیلی اس بچے کو پالتی ہے۔ جو یہاں زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ اولڈ ہومز میں ہوتے ہیں تو ان کے بچے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کو زہر کا ٹیکہ لگا دو، اسے ختم کر دو، ہماری اجازت۔ اولاد قاتل ہے ماں باپ کی قانوناً، اور جاپان میں باقاعدہ گروپس خودکشیاں کرتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ فلاں دن فلاں جگہ ہم خودکشی کریں گے، جس نے آنا ہو آ جائے، تو وہاں پورے گروپ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ مل کر خودکشی کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی قسم کوئی سکھ نہیں۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن تو سارا ہی نصیحت ہے اور سبق ہے جو چند دنوں میں تو بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک 26ویں پارے کی سورت ہے سورہ حجرات۔ حجرہ یعنی رہنے کے لیے چھوٹا کمرہ، چونکہ اس میں لفظ آتا ہے حجرات۔ اور دوسرا اس سورت کا نام ہے سورۃ الاخلاق۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق سکھائے ہیں بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ جتنا ہو سکا اس میں سے میں عرض کر دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت چلو اور تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، اور اپنا نام ساتھ لائے ہیں اپنے نبی کی شان کو بڑھانے کے لیے کہ، اور یہ جو ابھی میں تشریح کروں گا یہ آپ کے زمانے کے لحاظ سے ہوگی کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں اور تم کہیں جا رہے ہو تو اپنے نبی کے آگے مت چلو۔ تو اللہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے مت چلو۔ اللہ تو لا مکان و لا زمان ہے، اللہ کے نبی کی شان کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا، اور اللہ سے ڈرو اور بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اس کا جو فار ایور مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے کو کراس مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سن سننا وحد حدودا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، ان اللہ شرع الدین وسن سننا وحد حدودا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین دیا ہے اور اللہ نے کرنے کا طریقہ دین پہ کیسے چلنا ہے سننا سننا یہ بتایا ہے، اور اس کی حد کہاں تک ہے کہ جس کو کراس نہیں کرنا، حد حدودا، اور اللہ تعالیٰ نے حد بندی کر دی ہے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے، پتھروں کے آگے نہیں، بتوں کے آگے نہیں، انسانوں کے آگے نہیں، قبروں کے اوپر نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ تو اللہ نے ایک حد قائم کر دی، شرک اور توحید کے درمیان باؤنڈری لگا دی، حلال بتا دیا، احل حلالا وحرم حراما وسن سننا وحد حدودا۔ یہ پوری حدیث اللہ نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ چیزیں حرام کی ہیں، پھر ان کے کرنے کا اور بچنے کا طریقہ بتایا ہے، پھر اس کی حد اور بارڈر بنا دیا ہے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ نکاح کرو زنا نہ کرو، شربت پیو شراب نہ پیو، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، سچ بولو جھوٹ نہ بولو، انصاف کرو ظلم نہ کرو، دیانتداری سے معاملہ کرو دھوکہ نہ دو، نماز پڑھو سستی نہ کرو، روزے رکھو سستی نہ کرو، زکوٰۃ فرض ہے تو پوری ادا کرو، حج فرض ہے تو ادا کرو۔ اس طرح پوری ایک اللہ تعالیٰ نے حد بندی کی ہے۔ ماں باپ ہیں تو ان کی فرما برداری کرو، نافرمانی نہ کرو، شادی شدہ ہو تو بیوی سے حسن سلوک کرو، اولاد ہے تو ان سے اچھا سلوک کرو، انہیں حلال رزق کھلاؤ، انہیں حرام نہ کھلاؤ۔ تو اس طرح ایک پورا اللہ تعالیٰ نے دین کا نقشہ اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا جو مطلب ہے آج کے زمانے میں اور اس زمانے میں بھی، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو تمہارے لیے حد لگا دی ہے اسے پار نہ کرو، اس کے اندر رہو، تو آپ تقوی والے ہیں اور آپ سے اللہ راضی ہے۔
اگر آپ اس سے آگے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اس میں یہ ایک ادب سکھایا گیا ہے۔ پھر اگلا بھی ادب اللہ کے نبی کے بارے میں بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو اپنے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور ان کے سامنے زور زور سے نہ بولو جیسے تم ایک دوسرے کو زور زور سے پکارتے ہو، ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ بھی ادب بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، یعنی یہ تو ایک چیز بتائی ہے، اصل بتانا یہ ہے کہ اپنے نبی کی زندگی کے خلاف مت چلو، اور ان کی مجلس میں ہو تو آواز کو بلند نہ کرو اور ان کو یا محمد کہہ کے مت پکارو، لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، کہ ان کو یا محمد یا احمد کہہ کر مت پکارو بلکہ ان کو ادب سے پکارو، یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں سے جب بات کی ہے قرآن میں تو ان کا نام لیا ہے۔ کسی کو نام سے پکارنا کوئی اس کی توہین نہیں، کوئی مجھے طارق جمیل کہے تو یہ کوئی میری اس نے بےعزتی نہیں کی، عدل کیا ہے، لیکن اگر کوئی کہے مولانا صاحب، حاجی صاحب، شیخ صاحب، سیٹھ صاحب، وکیل صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ ہماری اردو، فارسی اور عربی کا محاورہ ہے کہ ہم جن کو عزت دیتے ہیں ان کو لقب سے پکارتے ہیں، اور کوئی لقب نہ ہو تو حاجی صاحب بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو باقی نام پکارنا کوئی بے ادبی نہیں ہے، لیکن اللہ نے یا آدم، حضرت آدم کا نام لیا، اسکن انت وزوجک الجنہ، پھر یا نوح اہبط بسلام منا، نوح علیہ السلام کا نام لیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، حضرت ابراہیم کا نام لیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا، یا داود انا جعلناک خلیفۃ، حضرت داؤد علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اللہ نے حضرت زکریا کا نام لیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اللہ نے حضرت یحییٰ کو نام سے پکارا، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نام سے پکارا۔ 8 نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نام سے پکارا، لیکن اپنے حبیب سے جب اللہ نے بات کی تو کہیں بھی یا محمد نہیں فرمایا، نہ یا احمد فرمایا، بلکہ یا ایھا النبی، یہ عزت کا خطاب ہے، اے ہمارے نبی۔ پھر اس سے بھی اوپر اکرام ہے، یا ایھا الرسول، کہ رسول کا مرتبہ نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ پھر اس سے بھی اوپر درجہ دیا ہے محبت کا، یا ایھا المزمل، پھر اس سے بھی اوپر درجہ دیا ہے محبت کے ساتھ لاڈ اور پیار کا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو یہ 11 دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا ہے، تو اس میں یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ لیکن ویسے آپ نے اللہ تعالیٰ نے 227 دفعہ اپنے نبی کے ساتھ خطاب کیا ہے، جو کاف کا لفظ استعمال کیا ہے، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک ووجدک
ضالا فہدى ووجدك عائلا فأغنى فألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک انا اعطیناک الکوثر، جو براہ راست خطاب کیا ہے تو اس میں ضمیر کا لفظ استعمال کیا ہے، نام استعمال نہیں کیا، اور یہ قرآن میں 227 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے خطاب کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہمیں ادب سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کا نام بھی ادب سے لیں اور عظمت سے لیں اور محبت سے لیں، اور آپ کی زندگی کو بھی عزت دیں کہ جو میرے نبی نے بتایا ہے اس کے مطابق چلیں، جس سے میرے نبی نے روکا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ آتے تھے نا بدو تو وہ کہتے تھے یا محمد یا محمد، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ، ایک تو یہاں آیا ہے لا تجہروا کجہر بعضکم لبعض، اور دوسری جگہ آیا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جیسے تم ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہو ایسے میرے نبی کو نام سے مت پکارو، بلکہ یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، لقب سے پکارو، نام سے نہ پکارو۔ اور جیسے تم اپنی مجلسوں میں بعض اونچی اونچی بولنا شروع کر دیتے ہو تو میرے نبی کی مجلس میں اونچا نہ بولا کرو، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ تو آج کیا ہے؟ آج ہے آپ کی زندگی کو چھوڑ کر اوروں کو زندگی اپنانا، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اوپر کر رہے ہیں کہ نہیں، جھوٹ کے بغیر تو تجارت نہیں چلتی، جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم نے اپنی آوازیں اللہ کے نبی کی آوازوں پہ بلند کر دی، اور جب ہم جائیں روضہ اقدس پر تو وہاں آہستہ آواز میں سلام پیش کریں، جیسے لوگ وہاں جاتے ہیں اور خاص طور پر عورتیں جاتی ہیں تو اتنا شور مچاتی ہیں جو انتہائی بے ادبی ہے، انتہائی بے ادبی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے تو دو آدمی مسجد میں آپس میں باتیں کر رہے تھے اونچی آواز میں، تو اس وقت فرش نہیں تھا، یہ کنکر تھے، پتھروں کے چھوٹے چھوٹے بجری۔ صاحب نے ایک کنکر اٹھایا اور یوں کر کے ادھر پھینکا، تو ان کے قریب جا کے جب گرا تو انہوں نے اس کو دیکھ کے یوں دیکھا کہ یہ کس نے کیا ہے، تو حضرت عمر بیٹھے تھے تو انہوں نے ایسے اشارے سے بلایا، وہ دونوں آ گئے۔ آپ نے پوچھا کہاں سے آئے، کہاں کے ہو؟ کہا جی ہم طائف کے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں مار مار کے تمہارے چہرے لال کر دیتا۔ تم نے سنا نہیں ہے اللہ کا فرمان کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو۔ تو وہاں کا ادب ہے آہستہ اور خاموش سلام پڑھنا، اور ساری عبادات میں آہستہ بولنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ وہاں سنتے بھی ہیں، آنے والوں کو دیکھتے بھی ہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں ہمیں یہ آداب سکھائے ہیں کہ ہم ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ سائد کے اترنے کے بعد ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز بہت بلند تھی، انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا اور گھر بیٹھے رو رہے ہیں کہ میری تو آواز بہت بلند ہوتی تھی۔ تو چند دنوں کے بعد آپ نے فرمایا وہ ثابت کدھر گیا، نظر نہیں آتا، تھوڑی سی تو آبادی تھی۔ انہوں نے کہا جی وہ تو گھر میں بیٹھا روتا ہی رہتا ہے۔ تو آپ نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ، کو بلا کے لائے تو فرمایا کیا ہوا؟
کہ یا رسول اللہ میری آواز بڑی بلند ہے اور آپ کے رب نے کہا ہے کہ آوازیں مت بلند کرو، تو میں تو ڈر کے مارے اب نہیں آتا کہ کہیں میرے عمل نہ برباد ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا ثابت تو ان میں سے نہیں ہے، تعیش حمیدن وتموت شہیدن، سبحان، تو عزت کی زندگی گزارے گا اور شہادت کی موت پائے گا۔ تو جنگ یمامہ میں انصار کا جھنڈا حضرت ثابت بن قیس کے ہاتھ میں تھا، تو یہ وہاں لڑتے لڑتے جھنڈے سمیت گرے، شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی پوری ہو گئی پیش گوئی کہ تعیش حمیدن وتموت شہیدن، باعزت زندگی گزارے گا، شہادت کی موت پائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے سامنے، اب اللہ کے نبی ہمارے سامنے تو ہیں نہیں، اب ان کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، تو ہم ان کی تعلیمات کے آگے سر جھکا دیں، اس کے لیے کوئی اعتراض نہ دل میں آئے، کوئی انکار نہ دل میں آئے۔ اور پھر اللہ نے تعریف کی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ جو لوگ اللہ کے نبی کے سامنے اپنے آوازوں کو پست رکھتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرکھا اور تقوی کے لیے ان کو پایا، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اس آیت کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ اتنا آہستہ بولتے تھے آپ کے سامنے کہ آپ کہتے یار کو تھوڑا اونچا تو بول، تو بہت ہی پست آواز میں بولتا ہے، تو وہ کان میں جا کے اللہ کے نبی سے بات فرماتے تھے، اتنا اس کا ان کو احساس پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کے سامنے باادب رہنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اب جس کی وجہ سے سورت کا نام حجرات پر، اقرا بن حابس تمیمی، یہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، بنو تمیم آج کل قطر کے حکمران ہیں، تو باہر سے کہنے لگے یا محمد اخرج الینا، یا محمد، اونچی اونچی کہنے لگے۔ تو اس پر یہ آیت آئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کے گھروں کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو زور زور سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم واللہ غفور الرحیم، اگر یہ صبر کریں جب تک آپ خود نہ نکلیں، یہ آپ کو نہ پکاریں، آپ کا انتظار کریں، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ 5 آیات اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے حبیب کے ساتھ کیسا ادب ہونا چاہیے، ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے امت کو، مردوں کو، عورتوں کو، مالداروں کو، غریبوں کو یہ سبق دیا ہے کہ اپنے نبی کے بتائی ہوئی ترتیب پر قائم رہو۔ میں پھر وہ حدیث دہراتا ہوں، ان اللہ شرع الدین، اللہ نے ہمیں دین عطا کیا۔ شرع کہتے ہیں بہتے پانی کو، تو شرع کا لفظ کتنا خوبصورت آیا ہے یہاں کہ بہتا پانی کتنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو لفظ شرع میں اشارہ ہے کہ یہ دین تمہارے لیے بہت نفع کا ہے، جیسے پانی کے بغیر کوئی زندگی نہیں، موت ہے، ایسے ہی اس دین کے بغیر بھی کوئی زندگی نہیں، موت ہے، ہلاکت ہے، دنیا میں مصیبتیں، پریشانیاں، اور آخرت میں جہنم۔ ہمیں یہ فرسٹ ورلڈ جن کو کہتے ہیں ترقی یافتہ ملک دیکھنے میں نظر آتا ہے، بڑے مزے کی زندگی ہے، قانون بھی ہے، ہر ایک کے لیے برابر ہے،
اور کوئی ایسے قتل و غارت بھی نہیں اور کوئی قانون شکنی بھی نہیں، بڑے مزے میں ہیں۔ اس لحاظ سے تو واقعی قابل تعریف ہے کہ انہوں نے قانون کو زندہ کیا ہے اور امن امان کو قائم کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اللہ کو نہ جاننے کی وجہ سے ان کی جو انفرادی زندگی ہے وہ اتنی خوفناک ہے کہ میں 1982 اور آج 2025 میرے کو 43 سال سے میں ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 100 کے قریب ملک میں پھرا ہوں، غریب ملک بھی اور یہ فرسٹ ورلڈ جس کو کہتے ہیں مالدار، جتنی ان کی گھریلو اور انفرادی زندگی دکھی ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، انتہائی دکھی زندگی۔ اور وہاں کی عورت حد سے زیادہ مشکل اور دکھی زندگی گزار رہی ہے۔ یہاں کی عورتیں ان کے مقابلے میں بہت اعلیٰ زندگی گزار رہی ہیں۔ وہاں کی عورت ایک ٹیشو پیپر ہے، ٹیشو پیپر، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور وہاں شادی تو ہے نہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، تو جب وہ شراب پی لیتا ہے تو شراب میں اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ پھر اپنی گرل فرینڈ کو اتنا مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں، وہ بھی آگے نشے میں ہوتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پھر کوئی اور بوائے فرینڈ آ جاتا ہے تو بیچاری وہ مار ہی کھاتی رہتی ہیں۔ اور کسی کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا بوائے فرینڈ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور پھر وہ اکیلی اس بچے کو پالتی ہے۔ کروڑوں لوگ وہاں تنہا زندگی گزارتے ہیں، عورتیں بھی اور مرد، کروڑوں۔ میں ابھی 26 تاریخ کو انگلینڈ سے واپس آیا تھا تو وہاں وہ بتا رہے تھے کہ جو یہاں زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ اولڈ ہومز میں ہوتے ہیں تو ان کے بچے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کو زہر کا ٹیکہ لگا دو، اس سے ختم کر دو، ہماری اجازت۔ وہ ان سے سائن لیتے ہیں اور اس کو زہر کا ٹیکہ لگاتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے۔ اولاد قاتل ہے ماں باپ کی قانوناً۔ اور دنیا جو میں نے پھری ہے اس میں سوئٹزرلینڈ بہت خوبصورت ملک ہے اور اس میں کوئی آدمی غریب نہیں، سب یا مالدار ہیں یا اچھے گزارے والے ہیں، کوئی پیسے کی ٹینشن ہو پورے ملک میں نہیں ہے۔ تھوڑی سی آبادی ہے، وسائل زبردست ہیں، لیکن وہاں خودکشی قانوناً جائز ہے۔ وہ مرد ہے عورت ہے ہاسپٹل جاتا ہے، پیپر پہ سائن کرتا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے ٹیکہ لگا دو، وہ ٹیکہ لگاتے ہیں وہ مر جاتا ہے۔ اور جاپان میں باقاعدہ گروپس خودکشیاں کرتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ فلاں دن فلاں جگہ ہم خودکشی کریں گے، جس نے آنا ہو آ جائے، تو وہاں پورے گروپ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ مل کر خودکشی کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی قسم کوئی سکھ نہیں۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ انہیں روز رائس گاڑیاں بھی سکھ نہیں دیتی کہ وہ نہ اللہ کو پہچانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں، تو ان کی زندگی انتہائی پریشان کن ہے۔ تو میرے نبی نے کہا ان اللہ شرع الدین، بہتا چشمہ ہے دین۔ احل حلالا، کچھ باتیں کرنے کو بتائیں، وحرم حراما، اور کچھ باتیں چھوڑنے کو بتائیں، وسن سننا، اور ان کے کرنے کا طریقہ بتایا، وحد حدودا، اور اس کی ایک باؤنڈری لگائی ہے کہ اس کے پار پھر حرام اور کفر شروع ہوتا ہے، وہاں نہیں جانا۔ پھر آگے میرے نبی کی تسلی سنو، وجعلہ سہلا،
اور اللہ نے اسے آسان بنایا، وسمحا، اور نرم بنایا. جیسے صوفے پر ہم بیٹھتے ہیں، میں بیٹھا ہوں تو بالکل نرم کشن ہے، تو وجعلہ سمحا، نرم بنایا، سہلا سمحا، نرم. پھر فرمایا وجعلہ واسعا، اور کشادہ، کھلا، مزے کی زندگی گزار سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے. دین کا ماڈل صرف غربت کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے بات کہ نبی کی امت میں بادشاہ بھی آنے تھے، مالدار بھی آنے تھے، متوسط بھی آنے تھے، غریب بھی آنے تھے، سب کو نمونہ دیا. 3-4 دن پہلے وہ میرا انٹرویو لینے کے، آپ تو لوگوں کو سادگی کا سبق دیتے ہیں اور خود آپ لیکسس پہ سوار ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں. میں نے کہا میرے پیارے، میرے نبی نے یہ سب راستے کھول کے دیے ہیں. مالداروں کو بھی دین بتایا ہے، بادشاہوں کو بھی دین بتایا ہے، متوسط کو بھی بتایا ہے، غریبوں کو بھی بتایا ہے. اللہ نے ایک آدمی کو رزق دیا ہے تو وہ پھٹے کپڑے کیسے پہنے گا؟ اللہ نے اس کو رزق حلال ہو، حرام نہ ہو. تو میں نے کہا میں نے تو آج تک اپنے لیے ایک مرلہ زمین نہیں خریدی سوائے 2 کنال کے جو بحریہ اورچرڈ میں نے گھر بنایا رائمنڈ میں جانے آنے کے لیے. تو جو کچھ ہے اللہ نے وراثت میں دیا ہے. حضرت عثمان جو خلفاء راشدین بھی ہیں اور میرے نبی کے داماد بھی ہیں. جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں، اور وہ اس طرح مرتی عثمان کے نکاح میں، تو میں ایک ایک کر کے 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دیتا. اتنی بڑی شخصیت. اور تیونس کا مال غنیمت 1000 سال سے رومن امپائر کا وہاں خزانہ تھا، وہ مال غنیمت آیا اور وہ سارا آپ نے اپنے پیسوں سے خرید کر آگے تقسیم کر دیا. حضرت عثمان. تبوک کے لشکر میں 30,000 تھے، 10,000 کا سارا خرچہ حضرت عثمان نے اپنے گھر سے دیا. اور اللہ کے نبی آپ کے دینار ہاتھ میں لے کر ایسے سے اچھال رہے تھے اور فرما رہے تھے مالا عثمان اللہ یعمل بعد، عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے جنت واجب ہوگی. اور ان کی آخری بیوی حضرت نائلہ جو آپ کی شہادت کے وقت آپ کے پاس تھیں، ان کے لیے چادر خریدی. کتنے کی خریدی؟ 300 دینار. اور 300 دینار 4.5 ماشے کا 1 دینار ہوتا ہے، تو یہ کوئی 60-70 کروڑ کی بنتی ہے. میں نے ایک دفعہ حساب لگایا تھا، 60-70 کروڑ کی یہ چادر خریدی. اور پھر کہنے لگے نائلہ کے لیے چادر تو لی ہے، پتہ نہیں اسے پسند بھی آتی ہے کہ نہیں آتی. تو اب چونکہ بر صغیر میں اسلام آیا صوفیاء کے راستے سے، ان میں رہبانیت تھی اور فقر و فاقہ. تو پھر مالدار دین پہ کیسے چلیں گے؟ بادشاہ دین پہ کیسے چلیں گے؟ وَقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کس نے حرام کیا ہے میری حلال چیزوں کو؟ سعد بن عبادہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو اونٹ کا مغز کھلانا ہے. تو آپ نے کہا لے آؤ. اگلے دن غلاموں نے دیگیں اٹھائیں، تو آپ بڑے حیران ہوئے. وہ ہے کہ میں ہی کھاون آئی، میں نے اتنا سارا کافی ہے. فرمایا یا رسول اللہ میرا جی چاہا آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی کھائیں، تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے، اور باقی میں نے کہا لے جاؤ، جو بھی لے جاتا ہے لے جائے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ان کی 4 بیویاں تھیں، 1000 گھوڑے تھے، 1000 اونٹ تھے، 10,000 بکریاں تھیں، اور 28 ٹن سونا، 1 ٹن 25 من پورا پاکستان خرید لینا. اور 10 مبشرہ میں سے. تو یہ
اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں جعلہ واسعا، اللہ نے دین کو کھلا بنایا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا، اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا ان اللہ شرع الدین، اللہ نے دین دیا ہے بہتے پانی کی طرح، احل حلالا کچھ کرنا ہے، حرم حراما کچھ چھوڑنا ہے، سن سننا کرنے چھوڑنے کا طریقہ بتایا ہے، وجعلہ سہلا آسان بنایا ہے، سمحا نرم بنایا ہے، واسعا کھلا بنایا ہے، ولم یجعلہ ضیقا اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو میرے نبی کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے، مالداروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، اور شہزادوں کے لیے بھی۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے شہزادے تھے، آپ نے ان کے شان استقبال کیا۔ جریر بن عبداللہ یمن کے شہزادے تھے، فرمایا فتح یہ حج آخری حج پہ مسلمان، فرمایا جب بھی مجھے دیکھا آپ نے تبسم فرمایا، جب بھی میں ملنے گیا مجھے انتظار نہیں کروایا۔ ابوبکر عمر عثمان کو انتظار کروایا لیکن مجھے نہیں کروایا۔ اور ایک دفعہ میں آیا تو کمرہ بھر گیا تھا، تو میں باہر دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا، تو آپ نے اپنی چادر رول کر کے پھینکی کہ جریر میری چادر پہ بیٹھ سکتے، تو انہوں نے چادر اٹھا کے سر پہ رکھ لی کہ اس کا تو اس کی یہ جگہ ہے یا رسول اللہ۔ تو انزل الناس منازلہم، اللہ نے دین بہت خوبصورت بنایا ہے، بہت خوبصورت۔ تو اپنے نبی کی طب نبوی پڑھو، کیونکہ جو غذائیں آج کل چل رہی ہیں تسی تو دعا مانگو کہ بھی چلدیاں رہن، کیونکہ مریض تو تائیں مدنے جدن وہ پیزے کھامن، برگر کھامن، تے پیپسیاں پیمن، تے 12 بجے ناشتہ کرن، اللہ پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ میرے نبی نے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی، ہر پہلو پہ روشنی۔ ابھی آپ چھوٹی عمر میں ہو، والدین کے حقوق اللہ کا نبی بتا کہ والد تیرا جنت کا دروازہ ہے، ہاں نافرمانی میں والدین کی نہیں مانی، شریعت کے اندر بات ہے تو ان کی اطاعت ضروری۔ ایک شخص ہے جی میں جہاد کے لیے آیا ہوں اور اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا، آپ نے فرمایا واپس جا اور جیسے ان کو رلایا ہے نا ویسے ہی ان کو ہنسا، یہی تیرا جہاد ہے۔ تو ابھی آپ کے لیے والدین ہیں، اور ان بچیوں کی مناسبت سے جبریل انسانی شکل میں آیا اور پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، کا کوئی نشانی بتا دو؟ تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتها، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی، جب تو دیکھے کہ بیٹیاں ماں سے نوکر والا سلوک کرتی، اور عرب کے بدو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مقابلے کرتے ہیں، تو سمجھنا کہ بس کم نیڑے تڑے۔ تو بچیوں کا ماں سے گستاخی کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور خود آپ نے کیا کہا، کبھی میری ماں زندہ ہوتی نا اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، کہاں؟ مسجد میں، اور میں سورۃ فاتحہ بھی شروع کر دیتا اونچی آواز، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی میری ماں کی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان، میں حاضر ہوں۔ فرض نماز توڑ سکتا ہوں ماں کے لیے، تو اپنے ماں باپ کی دعا لے لے، دعا لے لے۔ میرے والد صاحب نے مجھے پہلے نکال دیا گھر سے 23 نومبر 1972، کہ جو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل گیا۔ 2 دفعہ ان کا بہت روب تھا پورے علاقے پر، تو نکل جا میرے گھر، نکل گیا، رائمنڈ چلا گیا، وہاں جا کے داخل ہو گیا،
پھر میرا پہلا جو کالج اسکول لائف تھی وہ انتہائی ڈارک، انتہائی غلط. تو پھر جب میں کچھ ہمارے ابا جی کے ذمہ دار دوست سے تبلیغ میں لگ گئے تو انہوں نے ان کو نرم کیا. تو میں جب گھر آتا تو ان کو عادت تھی دبوانے کی، رات کو نوکر آتا تھا تو جب میں گھر ہوتا تو نوکر کو ہٹا کے میں دباتا تھا. یہ عمل میرا چلتا رہا جب تک ان کا انتقال نہیں ہوا. تو زندگی کے آخری ایام خدمت سے نا آپ دل خرید سکتے ہو، پیسے سے نہیں، خدمت سے خرید سکتے ہو، محبت سے، خدمت سے. یقین محکم، عمل پہ ہے، محبت، یہ تین کام کرو تو فاتح عالم، پوری دنیا فتح کر. تو پھر وہ مجھے فرماتے پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا پر ویکھی ہگنے تینو اللہ بہوں عزت دس. یہ جملہ اتنی دفعہ میرے باپ نے دہرایا کہ جب بھی ایسے منظر میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے اس اپنے باپ کی دعا یاد آتی ہے کہ پتر میری آنکھیاں تو نہیں ویکھنا پر ہگنے ویکھی اللہ تینو بہوں عزت دس. 1988 میں ان کا انتقال ہوا تو اس وقت تھوڑا تھوڑا میرا نام آنا شروع ہوا تھا. تو والدین کی دعا لو، والدین سے کہتا ہوں اولاد کو ٹائم دو، خاص طور پر جو ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹرز ہیں یہ پہلے کالج میں آتے ہیں پھر کلینک جاتے ہیں تو ان میں اور بچوں میں گیپ آ جاتا ہے بہت بڑا. تو صرف ان کو روٹی کھلانا، ان کو کپڑے لے کے دینا، ان کو اسکول بھیجنا، اس سے محبت نہیں پیدا ہوتی. جب تک آپ ان کو ٹائم نہیں دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، اور یہ جو موبائل ہے اس کو آپ بند کر کے نہیں بیٹھیں گے تو آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اولاد کے ساتھ. میرے بچے یہاں ایک اسکول میں پڑھتے تھے تو ان کے پرنسپل سے میں کبھی کبھی ملنے جاتا تھا تو کہنے لگے جی یہاں فیصل آباد کے دو مشہور لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر ہیں میاں بیوی، وہ میرے پاس آئے کہ ہمارے بچے 3 دن سے کھانا نہیں کھا رہے گھر میں اور بتاتے بھی کچھ نہیں. تو ہم بڑے پریشان ہیں، آپ ان کو بلا کے پوچھیں یہ کیوں نہیں کھانا کیوں نہیں کھا. تو انہوں نے ان کو بلا لیا. جب ان سے پوچھا تو کہنے لگے ہم اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں بتائیں گے، آپ ان کو باہر بھیجیں. تو انہوں نے ان کو باہر بٹھا دیا. تو کہنے لگے اچھا اب بتاؤ. کہا جی صبح جب ہم ناشتہ کرتے ہیں تو ہمارے ماں باپ سوئے ہوتے ہیں، ہمیں نوکر ناشتہ کراتا ہے. دوپہر جب ہم آتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کالج ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر ناشتہ کھانا کھلاتا ہے. رات کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کلینک میں ہوتے ہیں تو ہمیں نوکر کھانا کھلاتے ہیں. ہمیں پورا ہفتہ ان کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی. تو ہم نے کہا یہ کیسے ماں باپ ہیں جن کے لیے جن کے پاس اولاد کے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں ہے. تو ہم نے احتجاج کیا ہے، اسٹرائک کی ہے کہ ہم نے کھانا نہیں کھانا. تو ایسی ڈاکٹری نہ کریں کہ جس سے آپ کی نسل برباد ہو جائے. آپ کی نسل پہ اگر زد پڑے گی تو کیا کمایا، سب کچھ لوٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا. میرے نبی سے بڑھ کر کوئی مصروف کائنات میں نہ پیدا ہوگا نہ ہوا ہے کہ جن پر 7 بر اعظم کے انسانوں کی ذمہ داری ہو اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا بوجھ جن کے سر پر ہو. روزانہ اپنے حسن حسین کے لیے ٹائم نکالتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے تھے اور دونوں کو کمر میں بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے تھے. پھر ان دونوں کو اتار دیتے تھے اور حضرت زینب کو بٹھاتے تھے اور ان کو اللہ اکبر ان کو چکر لگواتے تھے. مجھے بتاؤ ان سے بڑی ہستی کوئی ہو سکتی تھی؟ اور وہ اس طرح فری ہو کے ٹائم دیتے. 7 سال حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہوا. 7 سال میں 7 نصیحتیں مشکل سے وہ اپنا اندر دیتے تھے تو کہے بغیر چیزیں شفٹ ہو جاتی تھی.
جنت کی سرداری نبی کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، اور فاطمہ کے جگر گوشہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملی، ان کی اپنی صفات کی وجہ سے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، تو آپ ان کے لیے ٹائم نکالتے تھے اور بچہ بن کے ان سے باتیں کرتے تھے۔ اپنی بیوی 9 بیویاں تھیں، یہ شادیاں آپ نے صرف زندگی سمجھانے کے لیے کی، ورنہ ساری جوانی تو ایک بیوہ کے ساتھ جو 2 دفعہ بیوہ ہوئی اور 15 برس پڑی، یہ سارے بچے بیٹھے ہیں، ان کا ابا کہے کہ تیری شادی کرنی ہے، تیرے کو 15 سال بڑھی، انشاءاللہ اگلے دن ایک کراچی پہنچا۔ اور میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی اور ان کے ساتھ 25 سال گزار دی، ساری اولاد بھی ان سے ہوئی۔ حضرت ماریہ سے ایک بیٹا ہوا اور ساری اولاد آپ کے سامنے چلی گئی سوائے حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، جہاں اپنی شادی کی، آسمان سے وحی آئی، پھر میں نے شادی کی۔ تو وہ تھی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے، ہر قسم کی عورت سے نباہ کر کے آپ نے گھر چلا کے دکھایا، فاقوں کے ساتھ گھر چلا کے دکھایا۔ کیا وہ اخلاق تھے آپ؟ اظہار محبت خاوندوں سے کہتا ہوں، بیویوں سے کہتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اولاد سے اظہار محبت کرو، اولاد کو عزت بھی دو، محبت بھی دو اور اظہار بھی کرو، ورنہ تعلق مضبوط نہیں ہوگا۔ سیدہ فاطمہ جب آتی تھی ہمارے نبی کے گھر تو وال ٹو وال تھے، یہ تو نہیں کہ کسی وہ دوسرے محلے میں رہتے تھے، دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی۔ جب حضرت فاطمہ آتی ہے تو آپ ایسے کھڑے ہو جاؤ، بیٹی کھڑے ہو جاؤ، اور وہیں کھڑے نہیں رہتے، تھوڑا آگے بڑھو، ان کو اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ دو جہان کے سردار ہو کر بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے، اور آپ نے فرمایا تمہیں ایک خرچ بتاؤں جو سب سے زیادہ اجر والا ہے، جہاد سے بھی اور صدقے سے بھی اور مسجد بنانے سے بھی اور جتنی بھی شکلیں، جو آپ نے کہا سب سے زیادہ جس کا اجر ہے وہ خرچ بتاؤں؟ تو صحابہ نے پوچھا جی بتائیں، تو آپ نے فرمایا الابنۃ المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ واپس ماں باپ کے گھر آ گئی، یا وہ بیوہ ہو گئی اور وہ ماں باپ کے گھر آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے بڑا اجر و ثواب ہے۔ کیا وہ بوجھ بن جاتا؟ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، یہ آپ کو اناٹومی سے تو نہیں ملے گی، نہیں فزیالوجی سے ملے گی، تو میرے نبی کی زندگی سے ملے گی۔ میں وہیں سے پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ایک بات پلے باندھ لیں، آپ اس زبان کو قابو کر لیں۔ میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں شریعت کا خلاصہ بتاؤں، شریعت کا خلاصہ۔ کہا جی کیا ہے؟ تو سارے بچے مجھے دیکھنا، آپ نے ایسے کیا اور یہ کینچی بنائی اور اس کو جیسے کاٹتے ہیں نا ایسے کاٹا، اور پھر فرمایا کف لسانک، اس پہ قابو رکھنا۔ یہ جو تصویر بنائی ہے یہ تو بچوں کے لیے ہوتی ہے، بچوں کی کتابوں میں تصویریں ہوتی ہیں، بڑوں کی کتابوں میں نہیں ہوتی۔ تصویر بناتے ہیں کہ چیز سمجھ آ جائے۔ معاذ بن جبل کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، اس کو ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے بچے کو سمجھاتے ہیں۔ کیوں؟ مشکل بہت، مشکل بہت۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ بول کا بھی حساب ہوگا، تیرا بھلا ہو، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی۔ اپنے گھروں سے، اپنی محفلوں سے غیبت ختم کر دو، اوروں کی برائی ختم کر دو،
جھوٹ بولنا ختم کرو، گالی دینا ختم کرو، اپنی اولاد کو تانے کبھی نہ دینا ورنہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ طنز نہ کرنا، تانے نہ دینا، مقابلہ نہ کرنا، تیرے بھائی نے اتنے نمبر لیے تو نے اتنے اس سے کم لیے کہ تو نے کیا کیا ہے۔ کبھی نمبر کے کم زیادہ آنے پر کبھی ان کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ میں ادریس صاحب سے معذرت کے ساتھ یہاں جتنے بڑے بڑے گروپ ہیں ان کے ماں باپ ان پڑھ تھے، ان ان پڑھوں نے اتنے بڑے گروپ کھڑے کر دیا اور سارے بڑے بڑے ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ان کے نوکر ملازم ہیں۔ سو تمہارے اے کیوں نہیں آئے، تمہارا بی کیوں آ گیا، تمہارا سی کیوں آ گیا، ساڑھے واری دا سی بی ہوندا ہی نہیں، 33 نمبر آئے تھا سا اپنی تاڑی مار دیا سے پاس ہو گئے۔ اور چونکہ پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، شوق تھا شوبز کا، تو اس لیے ماں باپ کے ڈنڈے کی وجہ سے پڑھتا رہتا تھا اور وہ سارا سال بس آوارگی تھی۔ اور آخر مسلمان تو تھا، جب پیپر آتے تو نماز شروع کر دیتا، اور پھر اب سارے لڑکے سارا سال پڑھتے تھے، میں سارا سال فلمی رسالے پڑھتا، مجھے آج بھی یاد ہے کم وقت سارے کے سارے۔ تو جب وہ مثلاً کیمسٹری کا پیپر ہے نا تو میں یہ کتاب ہاتھ میں ہے، یا اللہ کچھ نہیں پڑھیا سارا سال، مہربانی کر کل جڑا پیپر آنا ہے نا سوال میں اتنا ہی لکھا دو، بسم اللہ، میں کہتا بسم اللہ، ایسے کھولا 10-15 صفحے ادھر پڑھے، 10-15 ادھر پڑھے۔ اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا۔ پھر کتاب بند کی، یا اللہ کچھ نہیں ہوگا، عزت رکھ لے، پیو بڑا مرے سی، کل جڑا سوال آنا ہے میں نے اتنے لکھا دیا بسم اللہ۔ سارے ایف ایس سی تک میں بسم اللہ سے پاس ہوتا رہا، لیکن تم نہ یہ کرنا، تمہارا تو کمپٹیشن ہی بہت ہو گیا۔ مجھے تو صرف پاس ہونے کا شوق ہوتا تھا، آگے اور کوئی شوق نہیں ہوتا تھا۔ تو اپنے بچوں پہ پریشر نہ ڈال، پڑھا کیوں نہیں، اے کیوں نہیں آئے، یہاں نصیب لکھا ہوتا ہے، یہاں ڈگریوں پہ نہیں۔ ہاں نیک بنے، بس یہ ٹارگٹ بناؤ، بیٹا یا بیٹی نیک بنے اور آگے ان کے گھرانے نیک بنے، بس یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ نہ آپ ان کا رزق بنا سکتے ہو، نہ ان کا مقدر بنا سکتے ہو۔ کو محبت دو، ان کی غلطیوں پر فوری مت ٹوکو، آپس میں بھی بہن بھائی ایک دوسرے کو مت ٹوکو، محبت کم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت زہریلی چیز ہے، میرے رب کی قسم، پوری دنیا کا سمندر کا پانی اکٹھا کروں تو اس کی کڑواہٹ کم ہے اور اس کی کڑواہٹ زیادہ ہے۔ پوری دنیا کے شہد کے ذخیرے اکٹھے کروں تو ان کی مٹھاس کم ہے اور اس کی مٹھاس زیادہ ہے۔ میٹھے بول میں جادو ہے۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، تو وہ آئی چھوٹے سے قد کی تھی، بڑی موٹی، آئی میری بڑی بہن کے پاس، بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، 5 بہنیں تھیں اس کی، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میریاں نوکر بن جاؤں۔ ہر ساس کی تمنا ہوتی ہے کہ بہو میری نوکر بن جائے، ہر بہو کی تمنا ہوتی ہے کہ ساس میرے تھلے لگ جائے۔ اور اگر آپس میں محبت ہو تو یہ رشتہ بہت خوبصورت۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی، کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا، اب میں اسے اپنی بیٹی بنا دوں تو کتنا اچھا رشتہ ہے۔ اور بچی کے ماں باپ اس سے چلے گئے تو خامند کے ماں باپ مل گئے، وہ ان کو ماں باپ بنا لیں، وہ انہیں بیٹی بنا لیں، تو بہت اچھا رشتہ ہے۔ لیکن تقابل اور شریعت اور سیرت نہ جاننے کی وجہ سے لڑائیاں۔ اب میری بہن کو پتا تھا لڑکی تو ماشاءاللہ آپ ہے، اور میں نے پہلے ہی بتایا کہ عاملوں کا تو کتنا بڑا درجہ ہے ہمارے ملک میں۔ میری بہن نے کاغذ دیا، پٹھی سیدھی لکیراں لا کے انہوں آئندورہ کیتا، پھر آکھا ماسی شریفہ اے تویز اے بڑا زبردست، تیری جس لئے لڑائی شروع ہوئے تو ایک رکھ لینا، چک مار کے بہ گیا۔ اب یہ کیا چکر چلایا میری بہن نے، اس کو چپ کرایا، چک مار کے بول، یہ تو بولی تو مر جانا۔ ہفتے بعد وہ آ گئی، بی بی
میری تو لڑائیاں ساریاں ختم ہو گئی کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی، لڑائی ختم ہو گئی۔ کبھی خامن گرم ہو جائے بیوی چپ ہو جائے، کبھی بیوی گرم ہو خامن چپ ہو جائے، بچے گرم ہو جائیں ماں باپ چپ ہو جائیں، ماں باپ گرم ہو جائیں بچے چپ ہو جائیں، اس سے محبت باقی رہتی ہے۔ تو یہ امتحان کی جگہ ہے، اس کو اس طرح گزارو کہ امتحان میں پاس ہو جاؤ، اور کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا 5 نمازیں ہیں، سال کے 30 روزے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث پہ عمل کرو، حج اور زکوٰۃ مالداروں پر، مالدار کے ساتھ صحت مند بھی۔ ہم نے کہا ایک حدیث پہ عمل کرو، صرف ایک حدیث، 4 بات عقل میں آنے والی بات، سمجھ میں آنے والی بات، اندر سے تکبیر نکلتی تھی۔ حکم بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق نے کیسر کے پاس بھیجا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا دہیہ کلوی کو، حکم بن ہشام کو، وہ گئے انطاکیہ، تو اس کا جب محل دیکھا نا تو بادشاہ کیسر بالکونی میں کھڑا تھا، تو وہ اتنی خوبصورت عمارت انہوں نے پہلی دفعہ دیکھی، وہ تو خیموں میں رہنے والے، تو ان کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو پورے محل میں زلزلہ آ گیا ایسے ایسے۔ تو اس نے کہا روکو روکو ان کو، روکو 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 روکو، یہ تو کہیں میرا گھر گرا دیں گے۔ 3 دن ان کو مہمان رکھا، چوتھے دن اپنے محل میں بلایا، بہت بڑے لاؤنج ہال میں، سارے ایک رومی سردار اور کیسر بڑے سونے کے لباس پہن کے بیٹھا، تو بات چیت شروع ہوئی۔ تو باتوں باتوں میں کیسر نے پوچھا ما اعظم کلامکم، تمہارا سب سے خوبصورت کلام کیا ہے، تمہارا سب سے بڑا کلام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ جب کہا اللہ اکبر تو پورا لاؤنج جیسے ہلنے لگا۔ تو کیسر نے کہا چپ کرو چپ کرو چپ کرو، پھر کہنے لگا تمہارے گھر بھی اس طرح ہلتے ہیں؟ کہا نہیں ہمارے تو نہیں ہلتے۔ کہنے لگا کاش تمہارے، میری ساری حکومت چلی جاتی، تمہارے گھر بھی ایسے ہلتے جیسے میرے ہل رہے ہیں۔ تو مولا علی کے بارے میں بتا رہا تھا، داڑھی پکڑی ہوئی ہے، یہ تململ السلیم، ایک ہوتا ہے سانپ کا ڈسا، ایک ہوتا ہے بچھو کا ڈسا۔ سانپ ڈنگ مارے درد نہیں ہوتا، موت ہو جاتی ہے، بعد میں جب خون کی گردش رکتی ہے پھر دردیں شروع ہوتی ہیں، لیکن بچھو کا ڈنگ فوراً تڑپاتا ہے۔ تو سلیم کہتے ہیں، سلیم کا ایک مطلب ہے جس کو بچھو نے ڈسا ہو۔ تو وہ اس طرح داڑھی پکڑی ہوتی تھی، یہ تململ السلیم، اور ایسے تڑپتے تھے جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ وہ یبکی بکا الحزین، اور ایسے روتے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ داماد رسول۔ یہ کون ہے؟ کزن رسول۔ یہ کون ہے؟ ابو الحسن والحسین۔ یہ کون ہے؟ زوج فاطمہ۔ اور یہ کون ہے؟ میرے نبی نے آپ کا ایسے انگلیوں میں انگلیاں پھنسائیں اور اس طرح ان کے ہاتھ کو قریب کرتے 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 ایسے سینے سے لگا لیا، اور فرمایا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے، کیا تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ تو سب سے بڑی جنت اور اونچی جنت تو میرے نبی کی ہے، حظیرۃ القدس، شاید آپ نے نام بھی پہلی دفعہ سنا، اور وہاں علی کا گھر ہوگا، اور خوشخبری ملی ہوئی ہے، اور وہ کوفہ کی مسجد میں کیا تڑپ رہا ہے جسے بچھو کا ڈسا تڑا، وہ رو رہا ہے جیسے غموں کا مارا روتا ہے، پھر دنیا سے کہتا ہے یہ جملہ